اسرائیل کے قطر پر حملے کے بعد اب گلف کے اندر جو بات چیت ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ایک لفظ بار بار استعمال ہو رہا ہے اور ہر دارالخلافہ میں استعمال ہو رہا ہے اور وہ ہے بڑے دھوکے کا. اور یہ لفظ صحافی استعمال نہیں کر رہے, یہ پالیسی ساز ادارے استعمال کر رہے ہیں, یہ وہاں کے امیر استعمال کر رہے ہیں, وہاں کے جو سیاسی نمائندگان ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 2 دھوکے ہوئے ہیں. اسرائیل سے تو ہمیں کسی اچھائی کی توقع نہیں تھی, لیکن اصل دھوکہ ہمارے ساتھ ٹرمپ نے کیا ہے. قطر پر حملے کے بعد جو بحث گلف میں چھڑی ہے اس کے بڑے امپلیکیشنز ہیں. ٹرمپ کے دھوکے یورپ کے اندر بھی کبھی ایکو کیا کرتے تھے. کبھی وہ زیلنسکی کی بےعزتی کرتا ہے, کبھی پیوٹن کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے, پھر پیوٹن کی دشنام ترازی بھی کرتا ہے, کبھی ایران کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس وقت ہے, پھر اس کے اوپر حملے داغ دیتا ہے, کبھی وہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بات چیت کرواتا ہے اور پھر دوبارہ سے نریندر مودی کے ساتھ وہ رابطے بحال کرتا ہے. تو کیا ہم پاکستان کے اندر ان تمام واقعات کے پیش نظر ٹرمپ پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں, اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے آج پروگرام کے اندر. اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں. قطر نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا واقعہ ہوگا. ایران نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کی نیوکلیئر انسٹالیشنز کے اوپر حملے ہوں گے. کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ پورا کا پورا غزہ خالی کروانے کا ایک پلان بنے گا, 60,000 لوگ مارے جائیں گے, 20,000 بچے مارے جائیں گے, 14,000 حملے ہوں گے, 6 ممالک کے اندر $22 بلین کی امریکی امداد کے ساتھ اسرائیل سب کو دھمکی دے گا. ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا. یہ انہونیاں ہو رہی ہیں. ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ جو ہمارے پاس مہمان اس پروگرام کے حصے میں موجود ہیں ان کا تعارف میں کروا دیں. سینیٹر پرویز خان صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کا شکریہ. ڈاکٹر طارق فضل چودھری وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور نون لیگ کی طرف سے ان کا شکریہ. عمیر خان نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کا بھی شکریہ. اور جوہر سلیم صاحب سابق سیکرٹری خارجہ, ان کا بھی شکریہ. پروگرام کے دوسرے حصے میں ناظرین ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بلاول بھٹو کی ایک ویڈیو کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے. چلتے چلتے انہوں نے صحافی کے ایک جملے کے اوپر بظاہر جو جسچر دیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم روندو ہو, یعنی روتے رہتے ہو. اس کو بنیاد بنا کر پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ دیکھیں میڈیا کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں, یہ کیمرے کے سامنے یہ کرتے ہیں اور کیمرے کے پیچھے لوگوں کو مروا دیتے ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جو صحافیوں کے ساتھ تحریک انصاف کے بعض لوگوں کی طرف سے ہوا اس سے نظر ہٹوانے کے لیے یہ معاملہ ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف اور میڈیا کے جو تعلقات ہیں, کیا تمام لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک ہیں اس کو ایسے ہی دیکھتے ہیں؟ ہمیں تنویر احمد صاحب جوائن کر رہے ہوں گے, پاکستانی نژاد کی بزنس مین. ان کی وجہ شہرت تو بہت سی ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان کے ساتھ ایک امریکی ڈیلیگیشن نے ملاقاتیں کیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو طے کیا جائے, تو یہ اس کی روح رواں ہے. یہ ہمیں وہاں سے جوائن کریں گے. لیکن پروگرام کے پہلے حصے میں ہم جاننا یہ چاہ رہے ہیں اپنے پینلسٹ سے کہ ٹرمپ کے دھوکے ہیں یا ہماری اپنی غلطیاں. ناظرین بات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم پوچھ لیتے ہیں, ایک تو پہلے یہ مشرق وسطیٰ کے اندر گلف کے اندر ایک بڑی بات ہو رہی ہے کہ امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اور پاکستان نے ظاہر اس کے اوپر ایک سٹینڈ لیا ہے کہ اس کو کنڈیم کیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹرمپ نے اور اسرائیل نے مل کے دھوکہ کیا ہے, کیونکہ اس کی امپلیکیشنز پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہے, مطلب آپ کی پولیٹیکل ریڈنگ کیا ہے آپ کے خیال کے مطابق؟ ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت صاحب آج بھی جب صبح کیبنٹ میٹنگ ہوئی تو پرائم منسٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے اس ایشو کے حوالے سے بات کی اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح پاکستان جو ہے وہ اپنے برادر اسلامی ملک قطر کے ساتھ انکنڈیشنلی کھڑا ہے اور ہماری ساری سپورٹ جو ہے وہ قطر کی گورنمنٹ اور اس کے عوام کے لیے بالکل حاضر ہے. پھر انہوں نے اپنی اس ٹیلی فونک گفتگو کے حوالے سے بھی ساری بات ڈیٹیل میں کیبنٹ سے شیئر کی کہ جو قطر کے امیر ہیں ان سے ان کی کل رات کو 10 بجے ٹیلی فون پہ بات ہوئی اور انہوں نے اپنی طرف سے اور اپنی قوم کی طرف سے مکمل ایک فرم اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ تو ہے پاکستان کا آفیشیل جو موقف ہے یا ورژن ہے. باقی دیکھیں جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ قطر کے ساتھ کتنا دھوکہ ہوا ہے یا کیا اسرائیل کا اور امریکہ کا یہ کوئی جوائنٹ ایکسپیڈیشن تھا, جوائنٹ کارروائی تھی, اس بات کا فیصلہ 100% تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو قطر اور امریکہ کے درمیان جو چیزیں ہوئی ہیں یا جو معلومات جن کے پاس ہیں جو ان میٹنگ میں عمومی تاثر کی بات کر رہا ہوں. جو ہم نے گلف کا کوٹ کیا وہ بھی عمومی تاثر ہے, ضروری نہیں کہ حقیقت یہی ہو, لیکن تاثر یہ ہے. تو ذرا پولیٹیشین ہے, عمومی تاثر کے اوپر اسرائیل کے حوالے سے یقیناً یہ ایزمپشن موجود ہے اور اسرائیل جو اتنا پھدکتا پھرتا ہے یقیناً اس کے پیچھے امریکہ کی سپورٹ اسے حاصل ہے. ورنہ اسرائیل نے جس طرح ایران کے خلاف کارروائی کی اور اس کے بعد اب یہ جو اس نے دوبارہ جرأت کا مظاہرہ کیا ہے, یہ سوچنے والی بات بھی ہے اور لمحہ فکریہ بھی ہے. تمام
جو ہمارے جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں 56 کہ اسرائیل کی آپ اس کا سائز دیکھیں، اسرائیل کی آبادی دیکھیں اور وہ کس طرح دندناتا حرکتیں دیکھیں، اس کی حرکتیں دیکھیں. 6 ممالک کے اوپر اس نے پچھلے 2 سال کے اندر 14,000 حملے کیے ہیں، یعنی 14,000، اور ان میں سے کسی ایک کے اوپر نیشنل سے. لیکن آپ نے یہ زبردست بات کی کہ جو اسرائیل نے ایران پر حملہ، ایران پر اصل اور سب سے بڑا حملہ امریکہ نے کیا. جو اس کی نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر اس نے اٹیک کیا وہ اسرائیل نے نہیں، کہ وہ امریکہ نے کیا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اٹیک ٹیم ہے. لیکن مجھے ان کی اس تمام جو آپ یہ کہیں کہ مسلم ممالک بالخصوص اور اس وقت جو عرب ممالک ہیں اس میں یہ جو سلسلہ جاری ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اگر ہم کہیں کہ رک جائے گا، جس طرح کہ ہم ایک کیلسنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے رکے گا نہیں رکے گا. اس کے لیے ہمیں کوئی حکمت عملی مسلم ممالک کو بنانی پڑے گی. سینیٹر صاحب آپ کی ریڈنگ کیا ہے سچویشن؟ دیکھیے میری ریڈنگ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ ہے، اور ویسے ہی اگر آپ ایک مجموعی طور پر اسلامی دنیا کہہ لیں، اس میں ہمیں نکال کر اور شاید کچھ چند اور ملکوں کو نکال کر یہ بات سب کو پتہ ہے، اسرائیل کو بھی پتہ ہے، امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ ان کے پلے لڑنے ورنے والا کام کچھ بھی نہیں ہے. اور جو ہوتا رہے فلسطین میں اور جس کے آس پاس بیٹھ کر یہ لوگ ان کے ویسلز بنے رہے ہیں، ان کے غلام بنے رہے ہیں، جو کردار کچھ ملکوں نے سبھی اسلامی دنیا نے ادا کیا. OIC نامی تنظیم جو ہے اس کا کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، وہ ملے نہ ملے، کچھ کہیں نہ کہیں، اور ایک قتل عام ہوتا رہا اور کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کے 2 لفظ ہی بولتا. بلکہ ان کے قطر میں جو کہ ہمارا ایک ظاہر ہے ایک برادر اسلامی ملک ضرور ہے، لیکن قطر ایک بڑا امپورٹنٹ فرنٹ لائن ایلائی امریکہ کا بھی تھا، اور وہاں وہ بیسز بھی ان کی سب سے بڑی تھیں. وہاں ایران نے بھی حملہ کیا اور ظاہر ہے ان کے اپنے ایک بڑے اچھے تعلقات تھے. اب وہاں حملہ یہ جو ہے امریکہ کی آشیرواد کے بغیر اسرائیل کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ مجھے لگتا یہ ہے، دیکھیے بحیثیت مسلمان بھی ایک گریٹر اسرائیل کا تصور ہے، اور ویسے بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اسرائیل کا ایکسپینشنزم کا ایک ایجنڈا ہے، پلان ہے، اور وہ اسلامی ملکوں کو بھی جانتا ہے. جو عربی ممالک ہیں وہ لڑنے ورنے کے عرب قائل نہیں اور ان میں کوئی ہمت نہیں. اور جو جہاں تک ہمارا سوال ہے، آپ یہ نہ بھولیں کہ ابھی جو ہماری جنگ ہوئی تھی، چاہے جتنے بھی دن کی جنگ تھی اور ہم نے جتنا بھی پھینٹا لگایا انڈیا کو، لیکن وہ ڈرون نہ بھولیں جو ہمارے شہروں کے اندر آئے، اور وہ اسرائیلی ڈرون کہاں سے آئے، اور وہ جہاز بھی نہ بھولیں جو کہ بھارت میں لینڈ کیا، کشمیر میں شاید ابھی جنگ شروع ہوئی شاید نہیں ہوئی تھی، اور اس میں بھر کے اسرائیلی آئے جو انہیں سپورٹ کرتے رہے. 100 کے قریب انجینئرز ہیں. اب تو بات سامنے آ گئی. سو یہ اس کو یہیں پہ ابھی چھوڑ کے ذرا اور بھی سینس آف دا ٹیبل لیتے ہیں. میر صاحب آپ کی ریڈنگ کیا؟ آپ کی جماعت نے آج ٹویٹ بھی کیا اس کے اوپر اور اسرائیل کو کنڈیم بھی کیا. خوشائند بات ہے. میں ذرا آپ کی ریڈنگ کرنا چاہتا ہوں کہ ساری سچویشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس کے ہمیں ہر ایکسپیرینس سے لرن کرنا چاہیے. اگر مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے تو ظاہری بات ہے مڈل ایسٹ میں جو کرا رہا ہے ہمارے بھی دشمن کے پیچھے وہی کھڑا ہے. تو وہ ساری چیزوں کو اگر ریڈ کریں تو 2 چیزیں آپ کو آؤٹ کم ملتا ہے کہ ایک سیکیورٹی کبھی آپ آؤٹ سورس نہیں کر سکتے، کہ قطر نے آؤٹ سورس کی. اگر اس کا ملٹری کا بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں ہم سے کئی گنا زیادہ ہے. 15 بلین ہے جی، 15 بلین ہے. اب 15 بلین ایک چھوٹا سا شہر اپنے آپ کو دفاع نہ کر سکے تو اس سے دوسری جو فون ہے ان کے پاس، رافیل ہے ان کے پاس، اس سے دوسرا لیسن جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ مین بیہائنڈ دا گن بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، اور سیکیورٹی آپ بائی بھی نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے. اب دیکھیں ہمارے اوپر جو حملہ ہوا، ہم چاہے ہم نے اس کو پسپا کر، مگر اس میں دیکھیں کہ اگر 80 رافیل اور میگز اندر آ جاتے تو کتنی بڑی تباہی تھی، کتنے بڑے معاملات تھے. اوورآل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی اسرائیل کر رہا ہے دنیا میں حملے معاملات کر رہا ہے، مگر اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا. بات ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ انٹری ہو جاتی پاکستان میں تو کسی نے نہیں پوچھنا تھا، دنیا خاموش رہتی. آج ہمارا اپر ہینڈ ہے، تو یہ بھی چیز ہمیں دیکھنے والی ہے اور فیوچر کے لیے ہمیں اور زیادہ تیاری رکھنی پڑے. ہو سکتا ہے ویورز کو لگے کہ ہم خام خواہ دوسرے معاملات کے اندر پاکستان کو لے کے آ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہر اس ملک نے جس کے ساتھ یہ ہاتھ ہوا یہی سوچا ہوگا اس سے پہلے کہ یہ جو دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے یہ میرا معاملہ نہیں ہے، اور ہم نے بڑا قریب سے دیکھا.